بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنا مال ایسے کام میں لگانے سے بخل سے کام لیا، اپنا مال ایسے کام میں لگانے سے بچایا جس میں اللہ کی خوشنودی ہے، تو اس کا مال ایسے کاموں میں لگے گا جو کہ اللہ کے غضب کا باعث ہوں گے۔ آج عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نام پہ دینے کی بات آئے مساجد میں یا کسی بھی نیک کام کے لیے، تو مختلف ہیلوں بہانوں سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم آپ نے بقسم یہ بات کی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ اللہ کے نام پہ دینے سے بچتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، ان کا مال ہم نے دیکھا کہ جب کوئی شادی بیاہ ہو، آتش بازی ہو، گانے بجانے والوں پہ لگانے کا موقع آئے، ایسے اپنا مال اپنا پیسہ بہاتے ہیں جیسے پانی بہایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ جو لوگ نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی جانب سے انتظام ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اپنا مال کسی بھی بے حیائی فحاشی کے کام میں لگانے سے بچاتے ہیں۔ ان کی نیکی کو بچانے کا انتظام اللہ کی جانب سے کیا جاتا ہے جب وہ نیکی کے کاموں میں خلوص کے ساتھ آگے آگے ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک کا اگلا جو حصہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج کو ملتوی کیا، کوئی دنیا کا کام ہے کہ یہ کام پہلے ہو جائے، حج آئندہ دیکھی جائے گی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ شخص دیکھے گا کہ حاجی صاحبان حج سے واپس بھی آ چکے ہیں لیکن اس کا وہ کام ابھی تک اٹکا ہوا ہے۔ اس وجہ سے جو نیکی کا کام ہو اس میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ نیکی کے کام میں جلدی سے کام لینا چاہیے۔ سارعوا اذا مغفرۃ من ربکم، اللہ کے بندوں کی یہ شان ہوتی ہے جیسا کہ انہیں حکم ہے کہ بخشش والے کاموں میں جلدی کے ساتھ آگے آگے نکلتے ہیں۔ تو نیکی کے کام کو دنیا کے کام پہ فوقیت دینی چاہیے، دنیا کے کام کو نیکی کے کام پہ فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ اگلا جو حصہ حدیث پاک کا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں نہیں چلے گا، اپنے آپ کو اس کام سے بچائے گا، تو اس کے قدم ایسے کام کی جانب چلیں گے جو کہ گناہ پہ مبنی ہوگا، جس میں کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ تو آج نیکی کے کام میں کسی کی معاونت کی بات آئے، کوئی شخص کسی حاجت میں پھنسا ہوا ہے، اب جس کے سامنے اس نے اپیل کی، اس کا ساتھ دینے سے اس کا وہ کام ہو جانا تھا، لیکن اس نے بخل سے کام لیا، یا اس کو تنگ دست جان کے، یا بعض اوقات اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب کہیں گواہی دینے کی بات آئے تو سچ کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے مدِ مقابل کوئی دولت مند شخص ہے جو مشکل وقت میں کام آ جائے گا،
یا کوئی اپنا ہے، وہاں پہ حقیقت بیانی سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے ساتھ نہیں چلا جاتا کہ یہ اپنا نہیں ہے، حالانکہ وہ حاجت مند ہے، وہ مستحق ہے اس بات کا، اس کا ساتھ دینے سے اس کا کام ہو جانا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ چلا نہیں ہے۔ یا کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں اس کے ساتھ دینے سے اس کا کام ہو جانا تھا، تو اب اس کے ساتھ نہ چلنے کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے قدم ایسے کام کی جانب چلیں گے جو کام گناہ پہ مبنی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ۔